اس بارے میں ہم یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ سورہ حج آیت نمبر 27 میں ہے کہ حج کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پہ بھی آئیں گے۔ اس سے آپ لوگ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ حج کے لیے پیدل جانا بھی جائز ہے، لیکن پیدل حج کی فضیلت پر جو حدیث شریف بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص پیدل حج کرے گا اس کو ہر قدم پر اتنی نیکیاں ملیں گی جو حرم کی نیکیوں کے برابر ہوں گی، تو ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں یا اطراف مکہ میں رہتے ہیں، یہ اتنی دوری پر ہیں کہ بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے پیدل چل کے حج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے لوگ جن کو آفاقی کہا جاتا ہے، ان کے لیے سواری پر سوار ہو کر آنا ہی افضل ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدل حج کرنا بالکل منع ہے اور اس کے لیے وہ کچھ روایتیں بیان کر رہے ہیں، تو میں یہ بتا دوں کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدل حج پہ جانا بالکل ہر اعتبار سے ناجائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایات میں پیدل حج کرنے سے منع کیا ہوا ہے وہ روایت ایک عورت کے متعلق ہے اور ایک بوڑھے اور بہت زیادہ کمزور شخص کے متعلق ہے جن میں پیدل چل کے حج کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ لہٰذا ان روایات کی وجہ سے پیدل حج کو سرے سے ناجائز سمجھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر پیدل جانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو، راستے کی تکلیف سے دل تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا صرف ثواب اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ ناموری، دکھاوا، شہرت اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے اس پیدل چلنے کو اخبارات، اشتہارات کے ذریعہ اگر شہرت دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس کی غرض بھی